السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم کر رہے ہیں فرسٹ ایئر اسلامیات چیپٹر 2 ہے اسلامی تشخص، اور آج کا ہمارا کویشچن ہے روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات بیان کریں۔ ہم نے روزے کے مقاصد کو پڑھنا ہے اور اس کے عملی زندگی پر کیا اثرات ہیں وہ آج ہم اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ پیج نمبر 23 اور 24 پر اس کا آنسر موجود ہے۔ پیج نمبر 23 پر چلتے ہیں۔ سمجھ چکے ہیں پیج نمبر 23 پر۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، کلمہ توحید، یعنی جو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ توحید کے بعد اس کے بعد آتا ہے پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ 183 آیت، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ مذکورہ والی آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن مل سکتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضبط نفس انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں، لیکن جب یہ ہدایات ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح پر بھی گردہ دیتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا۔ جو شخص ہر سال 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے، اس سے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک طرح کا صبر، یعنی ایک طرح بھوک پیاسا کر، ایک طرح کا اس کو ایک کہہ لیں کہ برداشت اور صبر کرنے کا ایک سبق سکھا دیتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر یعنی جب روزہ رکھتا ہے تو بہت سی برائیاں بھی وہ نہیں کر سکتا، مطلب اس کو پتہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس طرح ایک پرہیزگاری کی طرف اس کو لا جاتا ہے۔ نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادت نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی عنایت خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری کیا ہے، جس کا ترجمہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اب روزے کے کچھ عملی زندگی پر اثرات بھی ہیں۔ یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن اس کے درجہ فوائد بھی ہیں۔ مہینے بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت اور اثار کی صفات پیدا کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی جگانگت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواصلات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا جسم صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہاں تک مکمل ہوا سوال کوشچن۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے فرسٹ اسلامیات چیپٹر 2 کا، اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی بنیادی حیثیت پر تفصیلاً روشنی ڈالیں۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی کیا حیثیت ہے؟ پیج نمبر 25 اور 26 کا اس کا آنسر ہے۔ چلتے ہیں پیج نمبر 25 پر۔ پیج نمبر 25 پر آ چکے ہیں، سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معاشرت بنیادی اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معاشرت کی طرح نظام معاشرت کے بھی
بہترین ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل قائم رہتا ہے اور ان کو ترک کر دینے سے ناانصافی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اس حیثیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کی فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی حوث سے پاک کرتا ہے اور دولت کے مقابلے میں صاحب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ اس سے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے حدائی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کا تابع کرتا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے احسان کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اب آگے ہے ارشاد ربانی ہے۔ سورۃ تغابن 57 میں آیت ہے، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ نہایت قدردان بڑا علم والا ہے۔ یہ ایک طرح اسلامی نظام کا ہے کہ غریب ندار ٹھیک ہے جن کو ضرورت محتاج ہیں ان کے لیے ایک طرح مالی امداد ہو جاتی ہے زکوٰۃ سے، اس سے ہمارا وہ ایک طرح کیفیت پاک ہو جاتا ہے ہمارا ایک زکوٰۃ دینے سے، ٹھیک ہے، ہماری جو دولت ہے۔ اب معاشی فائدہ، چونکہ سودی نظام معاشرت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کے فائدے کہیں زیادہ ہے اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے۔ اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک ہم اس نے معاشی پوچھا تو ہم نے معاشی فائدہ جہاں تک مکمل ہو گیا، اس وجہ آگے ہے دوسرا پڑھتے ہیں۔ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے میں مجبور ہو جاتا ہے جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے لہذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے، جبکہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے جس سے ملک کی معاشرت کمزور ہو جاتی ہے۔ جہاں تک مکمل ہوا۔